السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل تعالوا اتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ قرآن مجید کا 8واں پارہ ہے، سورہ الانعام کی اس میں 3 آیات ہیں جو تلاوت کیے گئے ہیں۔ آیت نمبر 151، 52 اور 53 ہے، اور سورہ انعام قرآن مجید کی 6ٹھی سورت ہے۔ یہ 3 آیات ہیں جس میں اللہ سبحانہ و تعالی صراط مستقیم کی نشاندہی کی ہے۔ صراط مستقیم کسے کہتے ہیں، کون صراط مستقیم پہ عملی طور پہ، اس کو یہاں پہ بتایا ہے۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صراط مستقیم کی بنیاد کیا ہے اور وہ کہاں سے شروع ہوتی ہے اس کو بتایا ہے۔ قل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہیں، اللہ نے آپ کو مخاطب کر کے حکم دیا کہ قل تعالوا اتلوا ما حرم ربکم علیکم، آپ کہیے کہ آؤ میں تمہیں پڑھ کے سناؤں کہ تمہارے رب نے تمہارے لیے کون سی چیزیں جو حرام کی ہیں۔ اللہ کے نبی کو حکم دیا ہے، آپ کہیے کہ آؤ میں تمہیں پڑھ کے سناؤں کہ تمہارے رب نے تمہارے لیے کیا اعمال ہیں، وہ کیا عقائد ہیں تمہارے لیے حرام کیے گئے ہیں۔ یعنی اس سے یہ بات بھی ثابت ہو رہی ہے کہ قل کی جب بات آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی کو جو حکم دیا اسی کے مطابق آپ گفتگو کر رہے ہیں، اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہہ رہے آپ۔ یہاں خاص طور پہ فرمایا اتلو، میں تلاوت کر کے تمہیں بتاؤں، پڑھوں کہ ما حرم ربکم، کہ تمہارے رب نے کیا حرام کیا ہے، کن چیزوں کو حرام کیا ہے تمہارے اوپر۔ اس میں سب سے پہلی بات کیا رکھی، اللہ تشرکوا بہ شیئا، کہ اللہ کے ساتھ تم کسی بھی شے کو شریک مت کرو۔ یہ بات تو غور و فکر کے ساتھ آپ کو سننے کی ہے۔ لوگ شرک سمجھتے ہیں کہ کوئی بت کی پوجا کرنا، یا زیادہ سے زیادہ کوئی علموں کی پوجا، یا پھر زیادہ سے زیادہ خبروں کی، سے شرک سمجھتے ہیں۔ لیکن یہاں جو بات بتا دی گئی ہے، اللہ تشرکوا بہ شیئا، کسی بھی چیز کو، رتی برابر کوئی چیز ہے
اگر اس کے اوپر وہ عقیدہ آ جائے جو اللہ کے اوپر ہونا چاہیے آپ کو، خاص طور پہ نفع اور نقصان کا معاملہ ہے، خیر و برکت کا معاملہ ہے، اگر یہ عقیدہ آپ کو اللہ کے بجائے کسی کی بھی چیز پہ آ جائے، وہ بدھ بھی ہو سکتا ہے، وہ علم بھی ہو سکتی ہیں، وہ قبر بھی ہو سکتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، تو یہاں لفظ استعمال کیا گیا شیء کے معنی کوئی معمولی چیز۔ اس کو تھوڑا سا اور سمجھنے کے لیے آپ کو سورہ نساء کی ایک آیت ہے، آسانی پیدا ہو جائے گی بات کو سمجھنے میں۔ وہاں پہ اللہ فرماتے ہیں وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، الفاظ یہی ہے کچھ، اس کے بعد وہاں پہ بھی وہ بالوالدین کا الفاظ ہے، یہاں بھی آ رہے ہیں وہ۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ ہی کی عبادت کرو، اللہ ہی کی بندگی کرو، اسی کی پرستش کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کے ساتھ عبادت اور بندگی میں کسی اور چیز کو شریک مت کرو۔ وہ چیز کچھ بھی ہو سکتی ہے، وہ تعویذ گنڈے بھی ہو سکتے ہیں، عود لوبان بھی ہو سکتا ہے، اگربتی بھی ہو سکتی ہے، وہ دھاگے بھی ہو سکتے ہیں، ناڑے بھی ہو سکتے ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر عقیدہ آ گیا خیر و برکت کا، نفع و نقصان کا، تو وہ شرک ہو جائے گا۔ اسی لیے فرمایا سب سے پہلی بات صراط مستقیم کی کیا ہے؟ فرمایا کہ تمہارے رب نے جو چیز تمہارے پر حرام کیا، سب سے پہلے کس بات کو حرام کیا؟ شرک کو حرام کیا۔ اللہ تشرکوا بہ شیئا، کہ اللہ کے ساتھ اس کی عبادت اور اس کی پرستش میں کسی اور کو شریک مت کرو، کسی بھی اعتبار سے۔ تو شرک کی تفصیل تو بہت، اگر ہم اسے بیان کریں گے تو بہت ساری باتیں اس کے اندر آئیں گی، لیکن بنیادی طور پہ اس کو سمجھنے کے لیے یہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی قادر مطلق ہے، اللہ خالق ہے، اللہ نے ہر شے کو پیدا کیا ہے اور ہر شے کو پیدا کر کے ہر شے کی کارسازی کر رہا ہے۔ یہ بات اسی سورت میں آئی کہیں، وہاں پہ اللہ فرماتے ہیں کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، وہاں پہ اللہ کی عبادت کرو اور وہی تمہارا خالق ہے اور وہی تمہارا وکیل ہے۔ تو خالق اور رب، اب یہاں کا لفظ لایا گیا رب، رب کے معنی کیا ہے؟ رب کے خالق کے معنی تو پیدا کرنا والا ہے، پیدا کر دیا، پیدا کرنے کے بعد اب اس کی پرورش ہے، اس کی پرورش کرنے والے کو رب کہتے ہیں عربی زبان میں۔ پرورش کے معنی اس کی ہر چھوٹی اور بڑی ضرورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ پورا کر رہا ہے۔ ہر آن ہر لمحہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مخلوق کی حال کے اوپر متوجہ ہے۔ کوئی مخلوق چاہے وہ ذرہ کیوں نہ ہو، انسان نہیں، ذرہ سے ذرہ بھی اللہ کی مخلوق جو ہے نا، ایک مچھر سے لے کے اب ہاتھی اونٹ تک، اس کی جو تخلیق ہے وہ پیدا کر کے کسی چھوڑ نہیں دیا، بلکہ اس کی ضرورتوں کو اس کی پرورش کر رہا ہے، اس کے انجام کو اس کو پہنچا رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اس اعتبار سے اگر آپ انسان کو بھی غور کر کے دیکھیں گے کہ انسان کے پیدائش کے جو آغاز ہے، آپ اس سے کر کے دیکھیں رب کو، آپ رب کیا ہے سمجھ میں آ جائے گا آپ کو۔ رب کون ہے؟ والذی اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، وہ تمہارا رب ہے، وہ تمہارا پروردگار ہے جس نے تم کو تمہاری ماؤں کی پیٹ سے نکالا۔ وہ رب ہے تمہارا، تمہاری پرورش اللہ کر رہا ہے۔ تو معمولی ایک جرثومہ تھے، ایک مادہ منویہ کا خطرہ تھا انسان، اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ ماں کی رحم کے اندر ہم تمہاری پرورش کر رہے ہیں، تمہیں بنا رہے ہیں۔ والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہی اللہ ہے جو تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹ میں تمہاری صورت گیری کر رہا ہے۔ وہاں پہ ہر چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ بنا رہا ہے۔ پھر اس کے بعد تم کو ماں کے پیٹ سے نکالا، پھر اس کے بعد دیکھو اللہ تمہاری کیسی پرورش کر رہا ہے، کس انداز میں تمہاری ہر ضرورت کو پورا کر رہا ہے۔ تم دنیا میں آنے سے پہلے تمہاری غذا کا انتظام اللہ نے کر دیا دودھ کی شکل میں، ہے نا بھائی؟ یہ کون ہے؟ یہ رب ہے، یہ پروردگار ہے، یہ جو ہر چیز کر رہا ہے۔
اب شرک کو حرام کیوں قرار دیا؟ یہ بات سمجھنے کی ہے. شرک حرام ہے اس اعتبار سے کہ اللہ کو چھوڑ کے انسانوں کے اوپر میں مخلوقات کے اوپر کسی کا کوئی حق نہیں ہے، کوئی احسان نہیں ہے. ان کی اگر کوئی بندگی کر رہا ہے تو بہت بڑا ظالم ہے انہیں، ہے نا. اصول کی بات ہے. ارے بھائی اللہ پیدا کرا، اللہ کھلا رہا، اللہ پلا رہا، ہر چیز اللہ کر رہا ہے. اس کے بعد تم اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کی اگر تم بندگی کر رہے ہو، کسی اور کو تم یہ سمجھ رہے ہو، کوئی داتا سمجھ رہے ہو، مشکل کشا سمجھ رہے ہو، تو یہ حرام، یعنی ناممکن، یعنی یہ سمجھ لیجیے آپ جس کا کوئی حق ہی نہیں ہے، آپ اسے وہ بات بتا رہے ہیں، آپ اسے وہ مقام دے رہے ہیں، اسے وہ درجہ دے رہے ہیں. اسی لیے اس کو ظلم کہا قرآن نے، شرک کو. ان الشرک لظلم عظیم. ظلم کیا ہے؟ حق تلفی ہے. یعنی جو مقام جو حق اللہ کو دینا تھا، جو تمہارے اوپر جو حق اللہ کا تھا، عبادت اور بندگی کا اور شکر کا، وہ تم نے غیر اللہ کو دیا ہے. تمہارے اوپر ان کا کوئی احسان ہی نہیں ہے. بتائیے اب کس کا احسان ہے؟ اللہ کے سوا کسی کا احسان ہے کیا؟ بتائیے آپ. اللہ پیدا کر رہا ہے، اللہ خالق ہے، ہماری ہر چھوٹی اور بڑی ضرورت اللہ پورا کر رہا ہے. اس کو چھوڑ کے کسی اور کی عبادت کرنا، کسی اور کی تعریف کرنا، کسی اور کی عظمت، یہ کیا ہے؟ یہ ظلم. ان الشرک لظلم. اسی لیے شرک کو ظلم کہا گیا. یہ ظلم ہو رہا ہے، یہ اللہ کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. اللہ کا جو حق ہے اسے نہیں دے کے کسی اور کو دے رہے ہیں ہم، جس کو قرآن مجید میں بڑے ہی آسان انداز میں سمجھایا. ایک سورہ اسی انعام میں ہے، سورہ حج میں ہے. الفاظ کا آتے ہیں، دیکھیے قرآن کے اللہ فرماتے ہیں شرک کیا ہے اس کو سمجھنے کے لیے. وما قدر اللہ حق قدری. بڑے آسان الفاظ میں سمجھایا ہے. ارے اللہ کا جو حق ہے، اللہ کی جو قدر ہے، اس کی قدر نہیں کر کے دوسروں کی کر رہے ہیں تم. دیکھیے آپ، اللہ کی قدر ہونی چاہیے تمہیں، اللہ کی قدر چھوڑ کے دوسروں کی قدر کر رہے ہیں تم، دوسروں کی تعریف کر رہے ہیں تم، دوسروں کی عظمت کے گانے گا رہے ہیں تم، دوسروں کے آگے اپنا سر جھکا رہے ہیں تم. وما قدر اللہ کا قدری. یہ ہے اصل میں اللہ فرماتے ہیں اللہ کی جو شان ہے، اللہ کی جو عظمت ہے، ہم اس کو وہ مقام نہیں دے رہے، دوسروں کو دے رہے ہیں. دیکھیے ہمارے پاس کیا ہے آج، اللہ کا تعارف بہت کم ہے، نہیں کے برابر ہے، بس اللہ ہے، وہ ختم. جتنی تعریف یا تعارف مولانا اور مولوی کی ہے، اس کے مقابلے میں اللہ کی 10 پیسے بھی نہیں ہے. لوگ آج مولانا، مولوی، مرشد، فلاں فلاں، ان کی اتنی تعریف، ان کی اتنی عظمت پوچھئے مت اب آپ، اللہ کی نہیں ان کے مقابلے میں. اللہ کی تعریف نہیں، اللہ کا تعارف نہیں، اللہ کی قدر نہیں، اللہ کی عظمت نہیں. تعریف ہو رہا تو انسانوں کا ہو رہا. خدا کی آڑ میں خدائی چل رہی ہے، خدا کے نام پہ اپنی خدائی چل رہی ہے، خدا کے نام پہ اپنا تعارف چل رہا ہے. لوگوں کی تعارف ہو رہا ہے، فلاں فلاں فلاں، سب مخلوق ہے، کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے. حجت الوداع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام باطل تصورات کو مٹا دیا، بتا دیا. وہاں پہ آپ نے کیا بتایا؟ الناس من آدم و آدم من تراب. تمام انسان آدم کی اولاد ہے، اور آدم کی حقیقت یہ ہے کہ وہ مٹی سے بنا ہوا ہے، اس کے علاوہ اور اس کی کوئی عظمت نہیں ہے اس کی. الناس من آدم و آدم من تراب. حجت الوداع نے بتا دیا تم کس کی قدر کر رہے ہیں، کس کی عظمت کر رہے ہیں، کس کی پرستش کر رہے ہو. جو مٹی سے بنا ہوا، مٹی میں ملنے والا ہے انہیں، اس کی اتنی بڑی تعریفیں ہو رہی ہیں، اس کے گن گا رہے ہیں. بتا دیا وہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، حقیقت نہیں ہے کچھ بھی. بڑے سے بڑا آ گیا ہے، بڑے سے بڑا دنیا مانتی ہے، بڑا اللہ والی ہے. ایک دن اس کو مٹی میں ملنا ہے نا، وہ بھی جانا ہے. وہ
خاک کا بنا ہوا تھا، خاک میں ملا دیا گیا، پھر اسی خاک یعنی مٹی سے اٹھایا جائے گا، ختم. اس کی حقیقت یہی ہے. اور پھر وہ بھی ایک دن اللہ کی عدالت میں ٹھہرنے والا ہے. کوئی حقیقت نہیں ہے اس کی. اسی لیے اللہ کی عظمت، اللہ کی تعریف، اللہ کی حمد، اللہ کی کبریائی، اللہ کی شان ہمیشہ اس کا تعارف، اس کے مقابلے میں کوئی ہے ہی نہیں. تو یہاں بات کہی گئی، آؤ میں تمہیں پڑھ کے بتاؤں قرآن مجید کا اصل موضوع کیا ہے. وہ یہی ہے اصل میں. آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ تمہارے رب نے تمہارے اوپر کن اعمال کو، کن چیزوں کو حرام کیا ہے. سب سے پہلے اللہ تشرکوا بہ شیئا، کہ اللہ کے ساتھ کسی اور چیز کو شریک نہیں کرنا. شرک ناقابل معافی جرم ہے اگر اسی حالت میں موت واقع ہو گئی. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، جو اس حال میں مرا کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کرتا تھا، وہ جنت میں جائے گا. وَمَاتَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارِ، جو اس حال میں مرا کہ اللہ کے ساتھ شریک کرتا تھا وہ تو جہنم میں جائے گا. اور قرآن ہمارے پاس گواہ ہے اس سلسلے میں. اصل بات ایمانیات سے شروع ہوتی ہے. دیکھیے یہاں پہ وہی ایمانیات سے شروع ہوئی، بعد میں پھر آ رہے ہیں حقوق العباد آ رہا ہے، بعد میں دوسری تفصیلات آ رہی ہیں، لیکن پہلے ایمان مضبوط ہونا ہے آپ کو. وہاں اللہ آگے احکامات دینے سے پہلے تم اپنے آپ کو پہلے محوج بناؤ کہ تمہارے ایمان میں شرک کے جراثیم نہیں ہونا، تمہارے ایمان میں شرک کی گندگی نہیں ہونا. پہلے یہ پروف دینا ہے آپ کو، کیونکہ شرک اگر ہے تو بڑے سے بڑا نیک عمل اللہ کے دربار میں ناقابل قبول ہے وہ. تو اسی لیے یہاں پہ پہلی بات ہے کہ تمہارا رب نے سب سے پہلے تمہارے اوپر جو چیز حرام کیا ہے وہ ہے شرک. کسی اور چیز کو انسان یہ سمجھنا کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی ایسی طاقتیں، قوتیں غیبی ہیں، غیبی طاقتوں کو ماننا، یہ سمجھنا کہ جیسے اللہ غیب میں اسی طرح کوئی غیبی طاقتیں ہیں جو ہم کو نفع نقصان پہنچاتی ہیں. یہ سارے عقائد یہ شرک کے آتے ہیں. غیبی طاقت صرف ایک ہے، ایک طاقت، اور کسی کو بھی اس کے اندر 1 کا بھی اللہ کسی کو اختیار نہیں دیا اس کائنات میں. وما کان لهم الخیرہ، اللہ فرماتے ہیں کہ مخلوقات میں سے ہم نے کسی کو کوئی طاقت قوت کا کوئی اختیار دیا ہی نہیں، دیا ہی نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان کیے قرآن میں، اور اپنے متعلق قرآن میں اللہ تعارف کروا دیا وَأَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، ساری طاقتوں کا مالک اللہ ہے، ساری قوتیں اللہ کے پاس ہیں، کسی اور میں نہیں ہے. سب کے سب بے بس ہیں، سب کے سب مجبور ہیں، اللہ کے محتاج ہیں پورے کے پورے، کوئی کیوں نہ ہو، چاہے وہ نبی ہو، چاہے فرشتے ہوں، چاہے اولیاء کرام ہو. انبیاء کرام ظاہر ہے کہ اللہ کے سب سے زیادہ مقرب ہوتے ہیں کہ وہ بھی مجبور ہیں اللہ کے سامنے، وہ بھی اللہ کے محتاج ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ آپ پڑھیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اوپر کتنے مجبوریاں آئے، پریشان آئے. یہاں تک آپ سنتے ہوں گے اکثر واعظ و بیانوں کے اندر، بھوک کی وجہ سے اپنے پیٹ کے اوپر 2 پتھر باندھے آپ نے. کیا وجہ ہے بھائی؟ کیوں؟ آخر مجبور ہے. آپ اگر بولتے ہو میں کوئی بھی ہو جاتا آ جاتا غیب سے، بول رہے نا ایسا ہو جائیں گا سب. اگر یہ چیز ہوتی تو غیب میں آپ بھی کھا لیتے، صحابہ بھی کھا لیتے، بھوکے کئی کو رہتے صحابہ. پھر آپ جنگ کے اندر آپ کے دانت ٹوٹے، آپ کے پیشانی لہو لیان ہو گئے، آپ خون میں لت پت ہو گئے، ہے نا بھائی.
پھر یہ کیا ہے؟ یہ سب یہ ان پیغمبر کی بات کروں، دوسروں تو چھوڑیے، اب پیغمبر کے مقابلے میں سب صفر میں آتے. پھر اگر آپ کے پاس کوئی غیری طاقت قوت ہوتی، آپ کچھ بھی پڑھ کے پھونک دیتے یا کچھ ایسا کر دیتے تو ختم ہو گیا تھا دشمن کا معاملہ. نہیں، اللہ دارالاسباب بنایا ہے، یہ بتایا ہے. یہ نہیں، تمام طاقت اور قوتوں کا مالک صرف اللہ ہے، کسی کے اندر کوئی اختیار نہیں ہے. یاد رکھیے، آپ اس بات کو ذہن میں بٹھا لیجئے. جب تک ہمارا ایمان، ہماری توحید صحیح نہیں ہوں گی، بہت سارے عقائد ہیں ہمارے پاس شرک کے متعلق. شرک کے معنی صرف وہ بت پرستی کے نہیں ہیں. ابھی عرض کیا، وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، اللہ کے ساتھ کسی شے کو بھی، کسی چیز کو بھی شریک مت کرو. ایک تو بت ہوتا ہے بڑا، پتھر سے آپ کے تراش کے رکھے ہوئے ہیں، ہے نا، وہ بھی ہوتا ہے. اگر کوئی آدمی یہ سمجھے کہ میں ایک چھوٹا سا پتھر بھی اب جناب علی انگوٹھی میں پہن لوں گا، انگوٹھی بنا کے، اور اس کے متعلق یہ عقیدہ رکھاؤں گا اس پتھر کے اوپر کہ یہ اس سے نفع اور نقصان ہوتے ہیں، وہ پہنتے ہیں لوگ، سمجھتے ہیں کہ اس کی تاثیر ہوگی، قسمت بدلے گی، وہ بدلے گی. یہ کیا ہے؟ یہ وہ پتھر، یہ پتھر یہ کی ہے، یہ بھی بے جان، وہ بھی بے جان. سارے پتھروں کو تراش کے کسی نے لمبا کھڑا کر دیا، کسی نے تراش کے انگوٹھی بنا لی، کسی نے تراش کے کچھ کر دیا. بہرحال اللہ کے علاوہ اشیاء کی عبادت پرستش ہونے لگی ہر جگہ. اب لوگوں نے بنا لیا، پیغمبر کی ماں کی جناب علی مورتیاں بنا کے کھڑا کر دی گئیں چرچ کے اندر. عیسیٰ علیہ السلام کا بت بنا کے کھڑا کر دیا گیا، مریم علیہ السلام کا بت کھڑا کر دیا گیا. ہے نا چرچوں میں دو پیغمبر، یہ تو قرآن نے کہا نا، یہ تو پیغمبر ہیں، یہ پیغمبر کی ماں ہے. پھر کیا بات؟ بت پرستی یہی ہے. اب جتنے بھی بت بنے ہوئے ہیں، کسی تاریخ میں یہ بھی کوئی شخصیتیں تھے، ان کے نام پہ بت چل رہی ہیں. تاریخ ہمارے سامنے رام لکشمن فلاں کرے، کسی زمانے کسی کی زلشرات وغیرہ کسی بادشاہ کے بیٹے تھے یہ لوگ، اور آج ان کو جناب علی ان کے پرستی، ان کو بھگوان بنا دیا گیا، آج خدا بنا دیا گیا. آج تو وہی حالت ہے جتنے بھی ہوتے ہیں جناب علی. ہمارے پاس بھی وہی حال ہے، کوئی کسی مقدس شخصیت انتقال ہو گیا، قبر بنی، قبر کے بعد میں مزار بنی، مزار کے بعد گنبد بنا، گنبد کے بعد عرس ہونے لگا، اس کے بعد جناب علی وہ ترقی کرتے کرتے ایسا ہو گیا کعبۃ اللہ کی دوسری شکل ہو گئی. پہلے تو قبر بنی، پھر اس کے بعد قبر بڑی بنی مٹی کی جناب علی لگائے، اس کے اوپر پھر گنبد بنا، گنبد کے بعد پھر جناب علی وہاں پہ اب وہ سب کچھ ہونے لگا جو کعبۃ اللہ میں ہوتا ہے، جو حج میں ہوتا ہے. آپ دیکھ لیجئے، کعبۃ اللہ میں جو ہوتا ہے یہ مزاروں کے پاس عرسوں میں وہی ہوتا ہے. پورے کا پورا وہ جو تصور ہے خدا کا کعبۃ اللہ میں کہ لوگ جا کے اللہ کی عبادت پرستی جو کرتے ہیں، وہی تصور یہاں قبر کے متعلق، وہی طواف یہاں ہو رہا، قبر کا چکر یہی ہو رہی ہے. وہی جناب علی بہت سارے ہمارے پاس ہیں یہاں پہ بھی، بالکل آپ مماثل ہے. تو اس میں وہاں پہ جانے کے بعد یہ سمجھتے ہیں کہ دل میں آواز نہیں ہے، سمجھ میں آ رہا حضرت قبلہ سب کچھ سن رہے ہیں خبر میں رہ کے، وہ یہ تصور ہے. وہ تو مر گئے مٹی کے، کئی مٹی کے اندر ہے، وہ تصور ہے کہ وہاں جانے کے بعد یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھئی ہماری سب کچھ سن رہے ہیں. تو یہ سب کچھ سن رہے ہیں، کس کی صفت ہے یہ؟ کیا کسی انسان کی صفت ہو سکتی ہے؟ یہ نہیں ہو سکتی نا. تو خدا کی صفت ان کے آ گئی، خدا کا مقام ان کو مل گیا. وہ سارے کام ہونے لگے. اب پورے مقدس مقامات جیسے ہوتے ہیں مدینہ منورہ اور بھی دوسرے مقامات کے، وہ سارے یہاں پہ ہونے لگے. حج کے 3 دن ہمارے پاس چلتے ہیں، منا کے میدان میں 3 دن رہتے ہیں، رہتے 3 دن منا کے میدان میں رہتے ہیں، کھانا پینا ہوتا ہے وہاں پہ بہرحال قربانیاں وغیرہ کے بعد میں. تو یہاں قبروں کے پاس عرسوں میں وہ بھی ہو رہا، وہاں پہ منا ہے اور یہاں پہ مینا بازار ہے. عرسوں میں مینا بازار ہمارے پاس لگ رہا ہے. یہ بہرحال پوری کی پوری بتا رہا ہوں میں آپ کو، مسلمانوں نے جناب علی شرک کیا ہے. اور جو شرک کرنے والی اللہ تبارک و تعالیٰ جو کتاب رکھ کے نبی کی امت اگر شرک کرتی ہے تو اللہ کے عذاب اس امت پہ، اس قوم پہ برستے ہیں. یہ اللہ کا وعدہ ہے. وہ قومیں جن کے بعد اللہ کی کتاب نہیں ہے، نبی نہیں ہے، اگر ان پہ اگر وہ شرک کرتے ہیں تو ان کے اوپر عذاب نہیں آئے گا. کیوں نہیں آئے گا؟ ان تک حجت پوری نہیں ہوئی ابھی. لیکن تم تو ایمان لائے ہیں، تمہارے پر حجت پوری ہوئی ہے، تمہارے پاس قرآن ہے، تم نے اس کے باوجود بھی شرک کیا ہے، تو اب اللہ کے عذاب کے کوڑے تمہارے اوپر برسیں گے. اب اللہ کا قانون ہے.
مسلمان جو پٹ رہے ہیں نا آج، اس کی وجہ ہے آج شرک۔ اللہ کو یہ بات پسند نہیں، ذرا سا بھی پسند نہیں، ذرا سا بھی، کسی بھی اعتبار سے۔ یہاں تک کہ بندگی تم اللہ ہی کی کر رہی، دیکھیے آپ حدیث میں آتا ہے بندگی تم اللہ ہی کی کر رہے ہو، بندگی کرتے وقت اگر تمہارے ذہن و دماغ میں یہ خیال آ گیا کہ فلاں آدمی مجھے دیکھ رہا ہے بندگی کرتے ہوئے اور تمہیں اچھا لگ رہا ہے، انہیں میرے کو دیکھ رہا بول کے، اگر یہ بھی نیت ہو گئی تمہاری، یہ خیال بھی آ گیا، تو تم نے اس کو اپنی عبادت میں شریک کر لیا۔ حدیث ہے من صلی یرا فقد اشرکا، جس نے لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھی، نماز کا کوئی حصہ ایسا ہے کہ وہ نماز پڑھ رہا تھا، کوئی آ گیا ٹھہر گیا دیکھ رہا تو اس کے لیے اور تھوڑی نماز لمبی کر دیا، تو وہ حصہ اس کا ہو گیا نماز میں، اس نے شرک کیا۔ اسی طرح من صام فقد اشرکا، جس کے اندر اگر ریاکاری ہے روزہ رکھنے کی، شرک کیا۔ من تصدق فقد اشرکا، جس نے خیرات صدقات اسی لیے کر رہا ہے کہ لوگ دیکھیں، لوگوں میں میرا نام ہو، تو اللہ کے نبی نے وہ شرک کیا، کیونکہ اللہ سے تمہاری توجہ ہٹ گئی۔ اب اصل انما الاعمال بالنیات ختم، اصل تمہارے عبادات کا ہدف اللہ کی ذات ہونی چاہیے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تم کو پیدا ہی اسی لیے کیا گیا ہے کہ تم غیر اللہ کی عبادت نہیں بلکہ صرف اللہ کی عبادت کرو گے، اسی کی پرستش کرو گے، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرو گے کسی بھی اعتبار سے۔ اس کو سمجھنا بے حد ضروری ہے، اس کی تفصیل سے گفتگو کر رہا ہوں میں آپ کو، ماں باقی آیت ہو سکتا ہے اگلی نشست میں اس کے کریں گے وضاحت، لیکن آپ پہلے شرک کو سمجھ لیجئے اچھی طریقے سے۔ آپ کیا ہے یہ؟ ہر قدم کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سمجھا یہ ہے بات کو، دیکھیے کہ معمولی مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ ایک مقام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی جنگ پہ جا رہے ہیں، صحابہ کرام بھی آپ کے ساتھ ہے، تو ایمان سے پہلے یہ جو لوگ تھے مکے کے اہل مکہ، وہ جب بھی کسی جنگ میں جاتے تو ان کے ہاں باپ دادا سے ایک طریقہ چلتے آ رہا تھا، ان کے یہاں ایک درخت تھا جس سے کہتے ہیں شجر انوات۔ کیا کہتے ہیں؟ شجر انوات، شجر کے معنی درخت، اس درخت کا نام تھا انوات۔ تو مشرکین تھے نا پہلے، ایمان سے پہلے، یہ تو باپ دادا کے دین پہ جب تک تھے تو جب بھی کسی محاذ پہ جاتے، لڑائی جھگڑے پہ جاتے، یہ لوگ جنگ پہ جاتے تو اپنے پورے ہتھیار اس درخت کو لٹکا دیتے ہیں، اور لٹکا کے جس کو جا رہے ہیں اس کے بعد وہ درخت اپنے ہتھیار نکالتے اور ہتھیار باندھ کے نکلتے، اور یہ سمجھتے کہ ایسا کرنے سے دشمن کے مقابلے میں ہماری فتح ہوں گی۔ دیکھیے آپ یہ پوری حدیث کی کتابوں میں، تاریخ کی کتابوں میں واقعہ ہے۔ ایمان لانے کے بعد بھی جب جنگ چھڑی ایمان والوں کے مشرکین کے درمیان میں، تو کچھ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ ہم دور جاہلیت میں ایسا کرتے تھے، لہٰذا ہمارے لیے بھی اب کوئی درخت بتائیے تاکہ ہم اپنے ہتھیار لٹکا کے پھر نکالیں تاکہ ہماری نجات ہو جائے، یعنی ہم کو نجات ملے دشمن کے مقابلے میں، یہ کہا۔ دیکھیے اب جواب کیا ملا زبان نبوت سے؟ جواب یہ ملا کہ تمہارا مطالبہ میرے سے اسی طرح ہے جس طرح بنی اسرائیل کا مطالبہ موسیٰ علیہ السلام سے تھا کہ اے موسیٰ ہمارے لیے بھی ایک بت بنا دیجئے تاکہ ہم ایسا کریں۔ دیکھیے آپ بت پرستی سے جوڑ دیا آپ کو اس نے، کہاں سے کہاں فرق کس بات کا تھا؟ یہاں درخت تھا، وہاں بت تھا۔ ہمارے لیے بھی کوئی ایسا بت تراش دیجئے آپ، یعنی وہ کہہ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا مطالبہ مجھ سے بالکل اسی طرح جس طرح موسیٰ کی امت نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا تھا ہمارے لیے بھی ایک بت تراشی جی، جس طرح مشرکوں کر رہے ہیں۔ تو گویا کہ تمہارا یہ نظریہ کہ درخت و ہتھیار لگا کے نکالنا اور پھر اس کے بعد تمہارا یہ سمجھنا ایسا کرنے سے ہم کو فتح ہوگی، یہ مشرکانہ عقیدہ ہے۔ کتنی گہرائی ہے اس میں، کیونکہ ہو رہا کیا یہاں پہ اصل
اصل جو تعلق آپ کا ہے اپنے رب سے وہ ٹوٹ رہا ہے نا، ڈسکنیکٹ ہو رہے ہیں آپ. گویا کہ یوں سمجھ لیجئے الیکٹرانک زبان کے اندر وائرس آ رہے ہیں آپ کے ایمان میں، ہے نا. تو پھر یہ جو عقیدہ ہے آپ کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس سے کس کو جوڑا، اس کو سمجھنے کے لیے. اچھا اور ایک مثال دیتا ہوں، حدیث میں بات بھی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ ایک مقام ہے، وہاں پہ آپ رات میں آرام کیے. اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، واقعہ عرض کر رہا ہوں صرف. آپ کے ہمراہ تقریباً 1400 صحابہ کرام تھے. صبح ہوئی، فجر کی نماز ادا کرے آپ. حسب معمول آپ کا طریقہ یہ تھا کہ نماز کے بعد آپ بیٹھ جاتے، صحابہ کرام سے کچھ سوالات کرتے، پوچھتے آپ، یا کوئی خواب وغیرہ بھی پوچھتے کہ خواب پڑھا کا تعبیر بتانے، بہت سارے ایسے. تو اس رات میں بارش ہوئی تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ بات فرمائی، آج کے رات اللہ کے کئی بندے کافر یا مشرک ہو گئے اور کئی بندے مومن. تو صحابہ کرام پریشان، راتوں رات یہ کیسے ہو گیا؟ اور سے سنو آپ، یہ راتوں رات کیسے؟ صحابہ اپنے اندر دیکھ لیں، 14 اس میں کون مشرک ہو گیا بھائی آخر؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کو وضاحت فرمائی، آج رات میں جو بارش ہوئی ہے، اگر کسی کا عقیدہ، کسی کا نظریہ، کسی کا خیال یہ ہے کہ فلاں ستارے کی گردش سے بارش ہوئی ہے تو وہ کافر ہو گیا. اگر کسی کا عقیدہ یہ کہ اللہ کے حکم سے یہ بارش ہوئی ہے تو وہ مومن ہے. دیکھیں فرق اتنا ہی ہے، کچھ بارش تو ہوئی ہے اپنی جگہ پہ، لیکن اس بارش کے متعلق یہ سمجھنا کہ ستارے کی گردش کا نتیجہ ہے، وہ مشرک ہے، کافر ہے. اور کسی کا یہ عقیدہ کہ نہیں اللہ کے حکم سے یہ ہوا ہے تو وہ مومن ہے. اب دیکھیے آپ، یہاں کوئی بت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. یہاں انسان کی جو تھنکنگ ہے، خیال ہے، وہ ہے اصل میں سب سے بڑا بت انسان کے دماغ میں ہے. اصل میں انسان کے دماغ سے اگر یہ سارے بت نکل جائیں گے تو اللہ کے سوا کسی اور مقام پہ جاتا ہی نہیں انہیں. اصل چیز انسان کے دماغ میں ایک بت ہے، وہ بت نکلنا ہے دماغ سے. یہ دو واقعات آپ کے سامنے سنایا میں. 10 لوگ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کسی قبیلے کے، ایمان لانے کے لیے آئے. تو آپ نے ایک ایک بیچ کی کلمہ پڑھایا. آپ نے اس میں سے ایک شخص ہاتھ آگے بڑھایا کلمہ پڑھنے کے، ایمان لانے کے لیے. تو آپ نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا اس سے، مطلب ہاتھ ہٹا لیا اپنا، بیعت نہیں لیے اس سے. پریشان ہو گیا وہ آدمی، یہ 9 آدمی کی تو بیعت ہو گئی، میری کیوں نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس کے ہاتھ میں کوئی کڑا تھا، پہنا ہوا تھا. اللہ کے نبی فرمایا کہ بت ہے، اسے نکال تو پہلے، اس کے بعد بیعت لوں گا میں تجھے. اس کا عقیدہ تھا اس کڑے کے اوپر، اس انگوٹی کے اوپر، اس دھاگے کے اوپر. اسے نکال تو پھر تیرا ایمان صحیح ہوئے گا، پھر بیعت ہوگی تجھ سے ایمان کی. دیکھیے آپ کہاں بات اور فکر کہاں ہو رہی ہے آپ کو. بت نہیں تھا اس کے پاس. اسی طرح یہ دھاگے، مٹکے، امکے ڈمکے جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے نا، لوگ گلوں میں، کہیں کمر پہ، کہیں ہاتھوں پہ، کہیں پیروں پہ بدے ہوئے سمجھتے ہیں اس سے کچھ ہوئیں گا. یہ سب مشرکانہ افعال ہیں. یہ سب جو ہے شرک کا رانگ میٹریل ہے. یہ پورا یہ بعد میں یہ سب جا کے شرک بنتے ہیں. رانگ میٹریل ہے. کوئی آپ کو پروڈکٹ نکالنا ہے تو پہلے رانگ میٹر رہتا ہے، اس کے بعد پروڈکٹ نکلتا ہے آپ کا. تو یہ کیا ہے؟ ساری چیزیں ہمارے پاس جو چل رہی ہیں نا آج یہ اگربتیاں، یہ بھلاوے، یہ کوڑیاں، یہ مرچیاں، یہ امچے کیا کیا کی ہے نا، یہ ناڑے، یہ داغے، کتنے کتنے بول نہیں سکتے آپ. یہ سب کیا ہے؟ شرک کی اجزاء ہیں، رانگ میٹریل ہے سب. اسی لیے شرک کو جڑوں بنیاد سے اکھاڑ کے پھینک دیا گیا. ایک مومن کے ذہن و دماغ میں دور دور تک بھی شرک نہیں ہوگا. وہ نافرمان ہو سکتا ہے، وہ گنہگار ہو سکتا ہے، وہ خطاکار ہو سکتا ہے، لیکن شرک نہیں کر سکتا.
نہیں کر سکتا. ہو سکتا بڑے سے بڑا زنا بھی کر لیا ہوگا. ہے واقعات حدیث میں فلاں صاحب ایسا ہو گیا, فلاں سے ایسا ہو گیا, لیکن کسی صحابہ سے متعلق یہ بات نہیں آئی فلاں صحابی نے شرک کیا ہو. گناہ خطار سے متعلق کچھ ملیں گے آپ کو باتیں, لیکن کسی صحابی سے متعلق یہ نہیں ملا کہ فلاں نے شرک کیا ہو. تفصیلات میں بتا رہا ہوں آپ کو. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ بات مشہور ہو گئی, آپ تک پہنچی. حدیبیہ کے مقام کے اوپر ایک درخت ہے جو قرآن میں جس کا ذکر آیا ہے, لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ. اللہ تبارک و تعالیٰ ان ایمان والوں سے راضی ہو گیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اوپر اس درخت کے نیچے بیٹھ کے بیعت کر رہے تھے. اس کا ترجمہ یہ ہے. تو دور خلافت میں عمر فاروق کے یہ بات مشہور ہو گئی کہ کچھ صحابہ, کچھ تابعین جو بعد میں آئے, جو صحابی کے بعد جو انہیں تابعین کہتے ہیں, وہ لوگ آئے تو یہ بات معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ بیٹھے تھے, صحابہ کرام سے بیعت لیے تھے, تو لوگ جناب علی برکت کے لیے, ثواب کے لیے اس درخت کے نیچے جا کے نفلہ پڑھنا شروع کر دیے. عمر فاروق کو جب بات معلوم تو آپ نے حکم دیا کہ اس درخت کو جڑوں بنیاد سے اکھاڑ کے پھینکو. پہلے آج نفل پڑھ رہے ہیں لوگ, کل پوجا کریں گے اس کی. دیکھیے اب نظر کہاں ہوتی ہے. آج نفل پڑھ رہے ہیں یہ لوگ, اور کل ایک نسل دو نسل جانے کے بعد کیا ہوگا, پرشت بن جائے گے. کیا چھلے ہو رہے ہیں نا, جہاں جو وہاں جھاڑوں کے نیچے درختہ فلاں فلاں اکھاڑ کے پھینک دیا گیا. آج بھی ہمارے پاس عجیب عقائد ہیں اس سلسلے میں, یہ تبرک وہ تبرک, یہ وہ فلاں ان کے چھوڑے ہوئے فلاں فلاں, یہ سب جاتے ہیں. ہمارے پاس کیا ہو رہا ہے, کچھ بھی نہیں ہے اس میں. یہ پورے مشرک قوموں کے عقائد ہے. یہ اسلام کی بنیاد یہی ہے, صرف اور صرف اللہ, اس کے حکم. کیا کہتا ہے قرآن, قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا. آپ اعلان کر دیجئے حقیقت کو, کوئی مصیبت کوئی پریشانی نہیں آتی, لیکن اللہ نے جو مقدر کیا وہ آ کے رہے گی, وہ ٹل نہیں سکتی. وہ یا پھر کوئی نہیں ہے مصیبت تو وہ آ نہیں سکتی تمہارے لیے. پھر اسی کو تقدیر کہتے ہیں. آپ ایمان رکھتے ہیں نا تقدیر پہ. آپ تو اللہ کے مقابلے میں دیکھیے, آپ اسی لیے تعویذ کو اسلام میں شرک قرار دیا گیا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, التمائم شرکن, تعویذ کا باندھنا شرک ہے. کیوں شرک ہے؟ پھر وہ انسان کی توجہ اللہ سے ہٹ کے تعویذ پہ, یا کسی کے پاس جا کے آپ پڑھ کے پھونکا لے رہے ہیں. آپ کا عقیدہ وہ پھونکنے والے کی طرف, ارے وہ صاحب پھونکے تھے فلاں ہوں گے, اس سے مصیبت سے ہم بچے. تو آدمی کا دماغ کہاں جاتا. یہ مسبب الاسباب. اللہ کون ہے؟ اللہ اسباب کا بنانے والا. اسباب میں بھی کوئی طاقت اور قوت نہیں ہے. یہ پانی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پی رہے ہیں, یہ پانی جو آپ کی پیاس بجھا رہا ہے, یہ پانی کی خاصیت نہیں ہے. یہ پیاس جو آپ کا بجھا رہا ہے, اللہ نے اس پانی کو پیاس بجھانے کے قابل بنایا ہے. کون بنایا؟ اللہ بنایا ہے. ایک دوسرا پانی بھی ہے, سمندر کا کھارا ہے, وہ بھی پانی ہے. کیا آپ پیاس بجھا سکتے اس سے؟ کیونکہ اللہ نے اس کو کھارا رکھا ہے, اور اسی کھارے پانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش کے ذریعے سے میٹھا کر کے آپ کو بنایا ہے. اللہ, وہ اللہ ہے. آپ کریں پانی نہیں, پانی تو ہے, لیکن آپ کو پینے کے قابل کس نے بنایا؟ کس نے بنایا؟ یہ کھارا ہی پانی تھے نا. سمندر سے بخارات اٹھ رہے ہیں, بھاپیں اڑ رہے ہیں, سورج کے کرنیں اس میں جا رہی ہیں, وہاں بن رہا, ابر بن رہا, پھر اس کے بعد جناب علی بارش ہو رہی ہے, فلاں فلاں تفصیلات ہے اس کی ساری. اس کے بعد آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں
وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً فُرَاتًا، ہم نے تم کو میٹھا پانی پلایا پیاس بجھانے والا۔ کون کرا؟ اللہ کرا۔ آپ سمندر کا کھارا پانی لائیے، گلاس بھریے، کسی مرشد کو بولیے پھونکیے اس کے اندر، اس کو میٹھا کر دیجیے، اب آپ ہوتا نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو بنائے ہوئے قوانین اور اس کے اصول ہیں، انہی اصول کی بنیاد کے اوپر یہ کھارا پانی میٹھا بنے گا، اور اس میں مادی طور پہ سائنٹیفک اعتبار سے اب ہم دنیا کے اندر جو کھارے پانی کو میٹھا بنا رہے ہیں تو قانون قدرت کے انہی اصول کو اپنا رہے ہیں، ہم اس کے اندر سے نمک نکال رہے ہیں، جو بھی مشینری آپ کے پاس آئی ہے، فلٹر وغیرہ فلا بہرحال، تو یہ کیا ہے؟ قوانین قدرت کے مطابق یہ چیز ہو رہی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، آپ اعلان کر دیجئے حقیقت یہ ہے کہ کوئی مصیبت تم کو نہیں آئے گی، جو آئے گی تو اللہ کے بنائے ہوئے اصول اور قوانین کے مطابق آئے گی، اس کے احکام کے تحت ہی آئے گی۔ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیجئے۔ کیا بات فرمائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ؟ آپ کے الفاظ میں آپ کو کیا حکم دیا گیا قرآن میں؟ سورۃ البقرہ کے اندر ایک آیت کریمہ آتی ہے، اذا اصابتہم مصیبت، اذا اصابتہم مصیبت، جب ان کے اوپر کوئی مصیبت، کوئی پریشانی، کوئی تکلیف آتی ہے تو کیا کہے بولا اللہ ہم کو؟ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ بولو کہ ہم اللہ کی طرف جانے والے ہیں، سب اسی کی طرف سے آ رہا، سب جو ہونا ہے ہوئیں گا، وہ ہم اللہ سے راضی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو فرزند تھے جو ہوئے تھے، آپ کو دونوں کا بچپن میں انتقال ہو گیا۔ ایک فرزند کا نام ہے حضرت ابراہیم، یہ بڑی مشکل سے 2-2.5 سال یا 2 سال کے اندر کچھ آتی ہے حدیث روایتوں میں، عمر کے ان کا انتقال ہو گیا۔ اور انتقال ہوا تو اس وقت سورج گرہن پڑ گیا، سمجھتا سورج چاند گرہن یہ پڑ گیا، تو صحابہ کرام کہنے لگے کہ سورج گرہن ہوا ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے، یہ ایک تکلیف ہے جس کی وجہ سے ہوا ہے۔ ان کے اپنے عقیدے کی بات کی، اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، یہ اللہ کے قوانین ہے، یہ سورج گرہن چاند اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، یہ کسی بڑے شخصیتوں کے اوپر مرنے یا پیدا ہونے سے ان کے اوپر نہیں ہوتے، اللہ کی جب سے کائنات بنی نظام ہے اس کا ایک، وہ بات آپ نے فرمائی۔ اس کے بعد آپ نے جو بات فرمائی ہے، آپ کے ہاتھوں میں آپ کا لخت جگر ہے، آپ کے آنسو جا رہے ہیں، صحابہ کرام کی دیکھ کے بھی غمزدہ ہو رہے ہیں، آپ قبرستان لے جا رہے ہیں اپنے فرض بچے کو۔ اس وقت آپ کی زبان اطہر سے جو کلمات نکلتے ہیں وہ غور کیجیے۔ آپ نے فرمایا اے ابراہیم، ہم تیری جدائی میں غم زدہ ہیں، ہم تیری جدائی میں غم زدہ ہیں، لیکن اللہ کے حکم کے آگے ہم بے بس ہیں۔ دیکھا آپ نے؟ اللہ کے حکم کے آگے ہم تیری جدائی میں غم زدہ ہیں، مگر ہم اللہ کے حکم کے آگے بے بس ہیں، ہم راضی ہیں اللہ کے حکم پہ۔ دیکھیے یہ توحید ہے، یہ اس کے علاوہ آپ کوئی بھی جملہ بولیں گے آپ تو شرک ہو جائے گا۔ وہاں پہ نسبت کو کسی اور، جو بھی آپ کو کوئی چیز ملی ہے، کوئی آپ خوشی ہے، کوئی انعام ہے، کوئی غم، کوئی تکلیف ہے ہوئی ہے آپ کو، اس غم اور اس خوشی کی نسبت کو اگر آپ کسی اور کی طرف کر دیں گے، اسی کا نام شرک ہے۔ کیا سمجھے آپ؟ انہوں نے کیا کہا تھا، یہ بارش ستارے کی گردش سے ہوئی ہے، تو کافر ہو گیا۔ نسبت کیا دی اس نے؟ اللہ کی بجائے نسبت ستارے کی طرف موڑ دی اس نے، اور جو نسبت اللہ کی طرف کیا وہ مومن ہے، جو نسبت اس کی طرف کیا کافر ہے۔ تو آج کتنے چیزیں ہم جو سمجھتے ہیں اس اعتبار سے،
ہمارے خواتین کے اندر، ہمارے بڑوں میں بہت سارے ایسے عقائد ہیں، ارے بھائی جب سے حضرت قبلہ تعویذ بن کے دیے ہیں جب سے سکون میں کچھ نہیں ہو رہا بھائی، جب سے حضرت قبلہ کے پاس مرشد لیا کہ میں بچہ کو میرا پڑھ کے پھونک کے لیں، جب سے کچھ نہیں ہو رہا. دیکھیں اب نسبت کہاں جا رہی ہے. دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کیا دعا کر رہے ہیں، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. جب میں بیمار پڑتا ہوں تو صحت کون دے گا؟ اللہ دے گا. نسبت کدھر ہے؟ دوا کی طرف نہیں، نسبت اللہ کی طرف ہے. آپ دوا کھائیں گے، دوا پئیں گے آپ، لیکن دوا کے اندر جو تاثیر رکھا ہے وہ اللہ رکھا ہے. اس پانی کے اندر پیاس بجھانے کی جو تاثیر رکھا ہے وہ اللہ رکھا ہے. وہ تاثیر اللہ کی ہے. اب اللہ کی طرف جناب علی آپ کی نسبت اللہ کی طرف ہوں گی. آپ کچھ بھی کرو آپ، تو یہ کیا ہے؟ یہ شرک ہے. ایک لمحے کے لیے بھی آپ اللہ سے غافل نہیں ہونا ہے. غافل کر دے گا آپ کو شیطان، مشرک بنا دے گا آپ کو شیطان، کسی نہ کسی درجے میں مشرک بنا دے گا. کیونکہ شیطان کو یہ بات اچھی معلوم ہے اللہ غفور الرحیم، ہو سکے تو اس کے گناہ معاف کر دیتا، اللہ جنت میں داخل کر دیتا. اللہ شیطان کو اس بات کا یقین ہے. کس بات کا یقین ہے؟ اللہ غفور الرحیم، بھائی کوئی توبہ کریں گا، ایسی توبہ ایسا توبہ کریں گا کہ اللہ کو رحم آ جائیں گا، اللہ اس کے گناہ کو معاف کر دے گا، جنت میں داخل کر دیں گا. تو شیطان فیل ہو گیا. آپ کہ شیطان کو یہ معلوم ہے کتنی بھی عبادت کر لے بیٹا یہ شرک کرا ہی نہیں، مشرک بنا تو جنت میں جا ہی نہیں سکتا ہی. تو شیطان یہ پوائنٹ پہ کام کرتا، اسے معلوم ہے اللہ غفور الرحیم ہے، کل کے دن توبہ اتنی کریں گا انہیں ہو سکتا اللہ بخش دے. کیونکہ اللہ قرآن میں بول بھی دیا نا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. دیکھو اللہ شرک کو معاف کرنے والا نہیں ہے، اس کے علاوہ جو گناہ ہے تم سے اللہ کے دربار میں ہو سکتا ہے کہ معاف ہو جائیں. الگ ہے. تو اللہ سے رحمت کی امید رکھنی چاہیے ویسے بھی، لیکن شرک کر کے آپ بولیں گے اللہ مجھے جنت دے، نہیں ہو سکتا. دعاؤں کے بھی کچھ اصول ہیں، ہر دعا قبول نہیں ہوتی. آپ بولیں گے شرک کر رہے ہیں اللہ میرے کو جنت، بولے تو نہیں ملتی جنت، کیونکہ آپ مشرک ہیں. دعاؤں کے بھی چند اصول ہیں، ہر دعا قبول نہیں ہوتی نہیں ہوتی. مثال کے طور پہ آپ یہ دعا کر اللہ مجھے موت سے بچا، موت مت دے، دعا کرو آپ. موت سے بچا کی کوئی دعا ہے؟ کسی کو کوئی دعا کرے تو کسی کی دعا قبول ہوئی؟ موت سے بچا، بیماری سے بچا ہے، بیماری سے بچیں گا، لیکن موت سے بچاؤ کوئی دعا کرا قبول ہوں گی کیا اس کی؟ کیوں نہیں ہوں گی؟ کیوں نہیں ہوں گی؟ اللہ کا قانون ہے کل نفس ذائقۃ الموت. میں تجھے پیدا کروں، تیری عمر اتنی ہے، ایک دن تجھے مرنا ہے. اللہ فیصلہ پہلے ہی کر دیا، لہذا اللہ اپنے فیصلے اپنے قانون کے خلاف دعا نہیں قبول کرتا. تو اللہ کا فیصلہ یہ شرک کو معاف نہیں کرتا، فیصلہ یہ. اسی لیے اس کے خلاف اللہ فیصلہ نہیں کریں گا. کل جہنم میں جانا پڑے گا مشرک کو، وہ چاہے نبی کا باپ کیوں نہ ہو، ابراہیم علیہ السلام کے باپ دوزخ. وہ چاہے نبی کا بیٹا کیوں نہ ہو، نوح علیہ السلام کا بیٹا دوزخ. وہ چاہے نبی کی بیوی کیوں نہ ہو، دوزخ. لوط علیہ السلام، نوح علیہ السلام کی بیٹی، مشرک، جہنم. دوسروں کو تو آپ ذکر ہی مت کیجئے فلاں فلاں، یہ تو نبیوں کی بات ہو رہی ہے. اس سے زیادہ قربت اور کس کی نہیں. تو سمجھنا یہ چاہیے کہ قرآن میں اللہ تشرکوا بہ شیئا، شرک بہت بڑی تباہی ہے، اور معاشرے میں آج یہ پھیلی ہوئی ہے. آج لوگوں نے کیا کیا کر دیا اللہ کو چھوڑ کے. آج کہاں پہ آج ہمارے سر جھک رہے ہیں، کن کن سے ہماری امیدیں ہو رہی ہیں، مردہ ہستیوں سے، بے جان چیزوں سے، جس دنیا سے چلے گئے، جن کے اندر زندگی کا رمق نہیں. یہ سمجھا جا رہا ہے کہ ان کی آتما آتی ہے، ان کی روح آتی ہے. کوئی آتما کوئی روح نہیں آتی. فرشتے آتے ہیں، آنے کے بعد میں اس کی روح لے کے نکل جاتے ہیں. برخاست قصہ کا واپس یہ چکر نہیں ہے. یہ سب کے سب مشرکانہ تصورات ہیں یہ سارے. اللہ قرآن میں اعلان کر دیے کہ نہیں، تمہاری روح نکال لی گئی تو پھر کل حشر کے دن، قیامت کے دن تمہارے جسموں میں داخل کر دی جائے گی اور تم کو دوبارہ پھر اٹھایا جائے گا. اس وقت تک روح اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضے میں ہے، کسی کی بھی رہنے دو. ہمارے پاس عجیب تصورات ہیں لوگوں کے پاس. ایک روحانی عالم برپا کر دیا، روح آ رہی ہیں. اب وہ روح آ رہی ہیں، یہ پتہ نہیں کس کے پھیلائے ہوئے وائرس ہیں.
کیونکہ یہ بھی دنیا کے اندر بھی آج ایسا بہت سارے چیزیں ہو رہے ہیں، بیماریوں کے وائرس بھی پھیلا رہے ہیں آج کمپنیاں تاکہ ان کی دوا بکنا. تو یہ جو ہے نا وہ روح آ رہی بدرو آ رہی، روح لٹک رہی، روح بیچ میں زن لاڑی من لاڑی، اس قسم کے یہ وائرس بھی جو ہے یہ عاملہ مرشدہ پھیلا دیے سو ہے، کیونکہ اب علاج کے لیے ان کے پاس ہی جانا ہے، میڈیسن ان کے پاس ہی دینا ہے اس کا. اب تو ویسا ہی ہے یہ معاملہ سارا، یہ وائرس پھیلا دیے سو ہے یہ، ورنہ اللہ کی کتاب میں اس کا ذکر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کیا بات فرمایا ہے؟ دیکھیے آدم کو مٹی سے بنائے، اس کے بعد کیا کرے؟ پتلا بنانا پہلے مٹی کا، کیا جانتے؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ روح پھونکے، انسان جاندار بن گیا. اب کیا ہوگا؟ اب ہوگا کیا؟ اب اللہ تبارک و تعالیٰ روح نکال دے کے پھر اس جسم کو مٹی کا تھا مٹی میں مل گیا، جیسے آدم مٹی کے تھے مٹی سے. اب یہاں بھی انسان تھا گوشت پوش کا تھا، وہ جیسے انتقال ہو گیا مٹی میں چلا گیا، پھر اللہ کی روح اللہ کے بعد چلی گئی، ختم ہو گئی بات. اور قرآن مجید میں خاص طور پہ اس کے متعلق بڑی کھلی ہوئی آیت ہے پارے سورہ بنی اسرائیل میں. دیکھیے روح کے تعلق سے جو بحث مباحث ہے نا، اللہ منع کر دیا اس کو. قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِ اللَّهِ قَلِيلٌ. اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کچھ لوگ آپ سے آ کے روح کے متعلق پوچھتے ہیں کیا ہے، تو آپ کہہ دیجیے اللہ کا حکم ہے، ختم برخاست. اور اس معاملے میں تم کو بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے، لٹل نالج. وما اوتیتم بشیء من علم الا قلیل، آپ تم کو بہت کم علم ہے، تم نہیں سمجھ سکتے یہ چیز کیا ہے. دنیا میں آج تک کوئی سائنس کا اس معاملے میں نہیں، دنیا ریسرچ کر رہی ہے روح کے معاملے میں نہیں. اللہ والا کہ تمہارے بس میں تمہاری رینج میں آ ہی نہ سکتی یہ چیز، کہ اللہ کا حکم ہے، یہ کبھی بھی نہیں آ سکتی. لوگ ڈال رہے ہیں خبر میں، مردوں کو دفنا رہے ہیں، کیمرے چھوڑ رہے ہیں، اندر کیا کیا کی مائکا لگا رہے ہیں، سب دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا کیا نہیں، کچھ نہیں ہو سکتا ہے. تمہاری گرفت میں یہ چیز آنے والی نہیں ہے، یہ انسان سمجھ رہا لیکن نہیں ہو سکتا. فرشتے آئیں گے، تم فرشتوں کو نہیں دیکھ سکے تو اب روح کو کیا دیکھو گے تم؟ اللہ کی وہ طاقت اور قدرت کی جو مخلوق ہے اس کو نہیں دیکھ سکے تم، تو وہ آ کے جب لے رہے ہیں روح، اس کو کہاں سمجھ سکو گے تم؟ تو یہ بھی جناب علی بہت ساری ایسی چیزیں دکانیں لگ گئی ہیں عاملوں کے، فلاں فلاں، ان لوگوں جناب علی خوب نوٹ کما رہے ہیں. اس پہ یہ سایہ بدرو کا سایہ، اس کے بعد وہ سایہ، اس کے پاس یہ ہے، اس کے پاس جنات ہے. کسی کے اوپر کچھ نہیں، جنات ایک اپنی الگ مخلوق ہے، انسان ایک اپنی الگ مخلوق ہے، دو الگ مخلوقات ہیں. جی ہمارا تعلق جنات سے نہیں ہے، جنات کا تعلق ہم سے نہیں ہے، دو الگ الگ مخلوقات ہیں. ان کی پیدائش الگ ہے، ان کی غذا الگ ہے، ان کا رہنا سہنا الگ ہے، سب الگ ہے. ان کی پیدائش آگ سے ہے، ہماری پیدائش مٹی سے ہے، الگ الگ ہے، دونوں سے کوئی تعلق ہی نہیں. اللہ تعالیٰ صرف انسانوں کو اس بات کی اطلاع دی ہے کہ ایک مخلوق ہے جنات بھی، ختم ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. جنات کو ہمارے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی طاقت اور قوت نہیں دی انسانوں کو پریشان کرنے کی. لوگ آج معاملہ بول رہے ہیں فلاں فلاں، کچھ بھی نہیں ہے. اللہ قرآن میں یہ بات ڈکلیئر کر دی، کوئی کسی کے اوپر ہاتھ نہیں ڈال سکتا، کوئی کسی کو پریشان نہیں کر سکتا، یہ قرآن میں ہی بات ہے. تو یہ ساری چیزیں غیبی چیزیں ہیں. یہ غیبی چیزوں کے اندر آپ طاقت تسلیم کرنا، طاقت کو ماننا، ایسا کرے تو ہوتا یہ سب شرک ہے. غیبی طاقت صرف اللہ کی اور کسی میں نہیں. کسی کے پڑھ کے پھونکنے میں کوئی طاقت نہیں ہے. جیسے اللہ کیا طاقت ہے نا بھائی، اللہ تعالیٰ آدم کے پتلے میں پھونک دیے، وہ طاقت تھی، ایک انسان بن گیا. تو کہ آج کیا کسی کوئی مر گیا تو پھونکے تو زندہ ہو کے ٹھہر جاتا ہوں؟ نہیں، کیونکہ ہے اللہ کا قانون نہیں ہے، پھونک نہیں ہو سکتے. تو یہ جتنی بھی باتیں ہیں نا، یہ ساری چیزیں قصے کہانیاں من گھڑت باتیں ہیں. اس سے ہم پریشان ہیں، آج بہت بہت پریشان ہیں. ڈاکٹراں بڑے بڑے بی ایس ایم بی بی ایس فلاں فلاں ایکسپیرینس کر کے آ رہے ہیں، لوگ نہیں کما رہے جتنے عاملہ کما رہے ہیں. بیٹھے صاحب پوچھو مت آپ، انہیں تو بھی دنیا کا انویسٹ کرا، کروڑوں روپے کی فیس بھرا ہے کہ کروڑ دو کروڑ جو ایڈمیشن لیا ایم بی بی ایس کا، اتنا کر کے اتنی مصیبتیں اٹھا کے لندن جا کے پڑھا، وہاں جا پڑھا، یہاں کے کلینک کو لے کے بیٹھ گیا، یہ سوپ کر کے انہیں کچھ بھی نہیں کرا، خالی بیٹھ گیا، شملہ بن گیا، قصہ ختم. ایک ڈنڈا تسبیح ہاتھ میں رکھ لے کے اس کے بعد اس کی جو دکان چل رہی ہے، کیا دکان چل رہی ہے اس کی؟ موٹے الفاظ میں میں بولوں آپ کو، یہ جو کاروبار ہے
عاملوں کے، مرشدوں کے اس کاروبار کے متعلق دو جملے ہیں، وہ کیا ہے؟ without investment no loss business. ایک تو انویسٹمنٹ نہیں ہے ان کا کچھ بھی ہے، دوسرے ان کے کاروبار میں کوئی نقصان ہے نہیں، only profit. یہ ہے. اب کون نہیں چاہیں گا؟ کئی لوگ ایسے ہیں راؤڈی شیٹر تھے، لوگ ان کو تڑی پار کے دیا گورنمنٹ میں، یہ دکھنا ہے ایریا میں، اب بڑے بڑے بالا باڑا لے کے وہ یہ کر لے کے راؤڈیاں بنا کے بیٹھے گئے اس وقت، کئی ایسے متاثر ہو گئے. تو بولنے کا مطلب یہ کیا ہے؟ یہ شرک ہے سارے کا سارا جو ہو رہا ہے. اگر آپ کا عقیدہ اللہ کی ذات پہ ہو گیا ہے تو اللہ آپ کے شہ رگ سے قریب ہے. اللہ قرآن میں فرماتا تو جب بھی پکارو، جہاں سے بھی پکارو، جس زبان میں بھی پکارو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا، میں تمہارے قریب ہوں. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں یہ الفاظ، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندے آپ سے پوچھتے ہیں کہ میں کہاں ہوں، تو ان سے آپ کہہ دیجئے، جواب دے دیجئے، ان کو سمجھا دیجئے. کیا سمجھا دیجئے؟ انی فانی قریب، بے شک میں ان کے بہت قریب ہوں. کیوں قریب ہوں؟ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں اسی لیے قریب ہوں کہ اس پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں میں. اب اتنی کلیئر قرآن کی آیت رکھے، آپ بھاگ رہے ہیں ادھر ادھر. جو تمہارا رب ہے، جو تم کو ماں کی پیٹ سے نکالا ہے، ہر چیز کو صحیح سالم بنا کے نکالا ہے وہاں سے، اب باہر آنے کے بعد پریشان ہے، آپ انہیں انہوں آپ کو لے لیے. اب یہ ساری باتیں قرآن میں، بلکہ قرآن میں تو اللہ حکم دیا وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. تمہارا رب تو یہ کہتا ہے کہ تم اپنے رب سے دعا کرو، تمہارا رب دعا سننے کے لیے تیار ہے. یہ خوشخبری ہے اللہ کی طرف سے آپ کو. پھر اللہ کو دعا کرنے کے لیے آپ کو کچھ خرچ کرنا پڑتا، اللہ سے مانگنے کے لیے کچھ، اب اس کے علاوہ کہیں بھی جائیں گے آپ کس کے پاس بھی کچھ نہ کچھ خرچ کرنا پڑتا آپ کو. کچھ نہ نہیں تو کچھ تو بھی آپ کو اگربتیاں لے آنا پڑتا، کچھ میٹھائی لے آنا پڑتا، کچھ نعرے لینا پڑتا، کچھ نذرانے دینا پڑتا ہے. یہ اللہ ایسا ہے کہ تم جس حال میں پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا. وہ اللہ ہے، وہ غنی ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. اور تم جس کسی کے پاس جاؤ گی کہ جتنا بڑا نذرانہ ہوگا اتنی طویل دعا، لمبی تمہارے لیے دعا کرتے. اگر ایسی چھوٹا موٹا نذرانہ دیے تو آپ جاؤ میں کرتا ہوں بول کے بڑھا دو. ارے دنیا ہے یہ، آپ دیکھ رہے ہیں آنکھیں کھول کے، آپ یہ ساری چیزیں، یہ سب شرک ہے. یہ غیبی طور پہ یہ سب شرک ہو رہا ہے. اس کو سمجھیے بات کو آپ. بہت بڑی گمراہی آج ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی ہے. آج بعض گھرانوں کی عورتیں تو ایسے ہے کہ مرد کو نہیں معلوم ہے ویسا، ارے ہمارے مرد یہ چیزوں کو نہیں مانتے بھائی، بلکہ چوری چھپی جا رہے ہیں انہوں عامل صاحب کے پاس. جب چوری چھپی جا رہے ہیں تو عامل صاحب ان کے اوپر عاشق آ گئے، اس کے بعد کام پہچاننا شروع کر دیا انہوں. اب حالت یہ ہو گئی بھی شوہر کو بھی نہیں بول سکتے اب انہوں بغیر بولے کہ کیسا کتنے کی زندگیاں برباد ہو گئے، کتنے زندگیاں برباد ہو گئی ہے. معلوم ہے، دیکھ رہے ہیں اخبارات میں بھی دیکھ رہے ہیں، رپورٹنگ بھی آ رہی ہے اس معاملے میں کیا کیا ہو رہا ہے. اللہ کو پکاریے خالص، اللہ آپ کی دعا سننے والا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے یہاں دعا سے زیادہ کوئی چیز مکرم نہیں ہے. اور ایک بڑی حدیث پیاری آئی دعا کے سلسلے میں، دیکھیے اب آپ اس حدیث کے دو ہی جملے بڑے اچھے ہیں. وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ اللہ سے نہیں مانگتا، من لم يسأل اللہ یغضب علیہ، جو بندہ اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس بندے سے ناراض ہوتے ہیں. مجھ سے نہیں مانگ رہا ہی نہیں، دوسروں کے پیچھے بھاگ رہا. ارے دوسروں کی حیثیت کیا ہے بھائی؟ کیا دیتا انہیں؟ میں پیدا کروں، میں خالق ہوں، میرا بندہ ہے، یعنی مجھ سے نہیں مانگ کے بھاگ رہا، ادھر ادھر بھاگ رہا، ادھر بھاگ رہا، ادھر بھاگ رہا. یعنی اللہ کا غصہ اس بات سے آ رہا ہے کہ یہ تباہ ہو رہا ہے. انہیں میرا بندہ جہنم کی طرف جا رہا، اللہ کو غصہ آ رہا اس پہ. من لم يسأل اللہ یغضب علیہ،
جو بندہ مجھ سے نہیں مانگتا، مجھ سے سوال نہیں کرتا، اللہ اس کے اوپر غضبناک ہوتا ہے، اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ اللہ سے مانگنے کے لیے تیار نہیں ہیں ہم۔ بعض لوگ تو بھئی اللہ تمہاری سنتا ہی کہاں، تم گنہگار ناپکار ہے، اللہ تمہاری کہاں سن، اللہ تو بڑے بزرگوں کی سنتا ہے۔ ارے نہیں بھائی، اللہ شیطان کی بھی سنا، اللہ ہے وہ۔ پھر اللہ کا نظام کیا آپ کو معلوم ہے؟ اللہ تعالیٰ گنہگاروں کی دعا کو پہلے قبول کرتا ہے، نیک لوگوں کی دعا کو بعد میں قبول کرتا ہے۔ فلسفے کو سمجھیے آپ، اللہ گنہگار کی دعا پہلے قبول کرتا، اور جو نیک ہے ولی ہے انہیں بولتا یہ تو کتنی بھی مصیبت میں ڈالو، میرا بندہ انہیں بھٹکتا ہے، اس کو بعد میں دیکھیں، یہ بھٹک جائیں گا، اس کو پہلے قبول کرو، یہ تو میرا ولی ہے، میرا مومن بندہ ہے، مجھ پہ کامل یقین کرنے والا ہے، اور بھی دیر ہو گئی تو پرواہ نہیں اس کی، کیونکہ میرے در سے ہٹیں گا نہیں، یہ ابھی تو بھی گنہگار بندہ ہے، اس کو شیطان جناب علی چاٹی دے سکتا ہے، لہذا اس کی پہلے قبول کرو۔ ہم کو الٹی پٹی پڑھا دی گئی، نہیں ولی کی دعا پہلے، نہیں میاں، پہلے آپ کی دعا قبول، بعد میں ان کی ہوئی۔ یہ ہے اللہ کا نظام۔ تو آپ بھی دیکھتے ہیں نا، کوئی بیمار آ گیا آپ کے پاس میں، دواخانے میں آ گیا، سمجھ میں آیا، آپ دیکھتے ہیں نا کیا بیمار ہے، اسے نہیں کوئی دماغ کا ہے فلاں ہے تو اس کو فوری اندر لاؤ، بولتے ہیں آپ کو ایکسیڈنٹ ہو گیا، نہیں کوئی ہاتھ ٹوٹا پیر ٹوٹا تو رہنے دو بعد میں رکھو، لیکن پہلے جس کے دماغ پہ مار لگا، خون میں سے جا رہا، ناک میں سے، اس کو پہلے لاؤ۔ تو یہ معاملہ ہے یہاں پہ بھی، اللہ کا بھی اپنے بندوں کے ساتھ، ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اللہ اپنے بندوں کے اوپر بے انتہا شفیق اور مہربان ہے۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون، اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسانوں کے اوپر اس کا فضل بہت ہے، لیکن انسانوں کی اکثریت ناشکری ہے۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اللہ کا فضل ہے تمام انسانوں کے اوپر بہت، لیکن انسانوں کی اکثریت لا علم ہے اس سے۔ بتائیے آپ، یہ ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو بات فرمایا ہے، قل تعالوا اتلوا ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا بہ شیئا، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، آؤ میں تم سناؤں پڑھ کے قرآن سے کہ اللہ نے تمہارے اوپر کن چیزوں کو حرام کیا ہے، وہ کیا باتیں تمہارے اوپر حرام ہے، تمہارا رب کیا ہے، تمہارا رب کیا ہے۔ یہ نہیں بول رہے رسول اللہ کہ میں کر، نہیں، تمہارا رب کیا فرمایا، الفاظ کیا آتے ہیں یہاں پہ، حرم ربکم علیکم، تمہارا رب نے تمہارے اوپر کیا حرام کیا ہے، میں نہیں، میں تو اس کی طرف سے بھیجا ہوا پیغمبر ہوں، جو کلام آ رہا ہے وہ میں تم کو سنا رہا ہوں، میرے گھر کی باتیں ہیں، اللہ کی باتیں ہیں، یہ قرآن کی باتیں اللہ کی باتیں ہیں، یہ اللہ کا پیغام ہے، یہ اللہ کا پیغام نبی تک آیا، نبی ہم تک پہنچا یہ کام کو۔ تو تمہارا رب کن چیزوں کو حرام کیا ہے، پہلے شرک ہے جو حرام ہے، موٹی موٹی باتیں آپ کو بتایا، صرف بت پرستی قبر پرستی یہ شرک نہیں ہے، یہ ساری چیزیں جتنے بھی آپ کو میں بتایا ہوں یہ سب شرک کے رانگ میٹریل ہے پورے کے پورے، اور ہم کسی نہ کسی درجے میں کہیں نہ کہیں پھنسے ہوئے اس معاملے میں، ہر کوئی پھنسا ہوا ہے اس میں، جہالت کی وجہ سے، خاص طور پہ ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، ایشیا کے جو مسلمان ہیں اس پہ پھنسے ہوئے ہیں، کیونکہ ہم یہاں رہتے رہتے ہوا کیا، پورے ان کے جناب علی عقائد ہمارے پاس آ گئے، وہ ساری چیزیں آ گئے، وہ کیا کرتے ہیں، صرف نام بدلا ہوا ہے، بہت سارے کام وہی کر رہے ہیں جو وہ مشرک کرتے ہیں۔ اللہ قرآن میں بولا ان اطاعتم انکم لمشرکون، اگر تم ان کے نقش قدم پہ چلو گے تو تم بھی مشرک ہو جاؤ گے، تم بھی مشرک ہو جاؤ گے، بولے تم جہاں رہتے ہیں اگر وہاں کا مشرکین کا ماحول ہے، اگر تم انہیں فالو کرو گے تو تم بھی مشرک ہو جاؤ گے۔ اسی لیے اللہ سے دعا کرنا ہے آپ کو، اللہ مجھے شرک سے بچا۔ یہ بڑی بھیانک بیماری ہے، کینسر کی بیماری، اس کا علاج لینا وہ مسئلہ ہے ایمان کے متعلق، شرک۔ اور شیطان کا سب سے پہلے نماز پڑھوائیں گا، روزے رکھوائیں گا، حج کروائیں گا، سب انہیں خود کروائیں گا، مگر لے کے جا کے شرک کروائیں گا، کیونکہ معلوم ہے یہ روزہ نماز سب چلے آتے ہیں، شرک کرا تو یہ شیطان ہمیشہ شرک کروانے پہ تلا ہوا ہے، اور اکثریت ہماری مشرک ہے۔ اور جہاں پہ بھی اللہ کا عذاب آیا، جن قوموں کو بھی اللہ قرآن میں تباہ کرنے کا ذکر کیا ہے، آپ سورہ شعراء اٹھائیے، اس میں اللہ فرماتے ہیں کان اکثرہم مشرکین،
ہم ان قوموں کو اسی لیے تباہ کر دے کہ ان کی اکثریت مشرک تھی، اور آج ہمارے پاس بھی ہے۔ تو بہرحال یہ کی آیت ہے یہ۔ چلیے انشاءاللہ اس کے بعد پھر ہم اگلی آیات کے اوپر انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ قرآن مجید کی آیات ہیں، اس کے بعد ماں باپ کے متعلق بھی بات آ رہی ہے، اور بہت ساری باتیں آ رہی ہیں صراط مستقیم سے متعلق۔ تو میرا اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی مجھے اور آپ کو جو سنا ہے اس کے اوپر سننے اور بولنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہدایت کے لیے ہمارے سینوں کو کھول دے، اور عمل کے لیے راستوں کو، ہماری عملی زندگی کو عمل کرنے کے لیے راہیں اس کے آسان کر دے ہمارے لیے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام علیکم۔